ہمیشہ ایسے سنا کہ کیسے حق کو بلند کیا امام علی مقام نے کربلا میں، اور کیسے وہ شہید ہو کے بھی زندہ باد ہو گئے، اور کیسے اس وقت کا جو دنیاوی بادشاہ تھا یزید تا حشر ذلیل ہو کے رہ گیا۔ آج ایک ایک شہید کربلا کا نہ صرف نام روشن ہے بلکہ ان کے روضے بھی پورے ملک میں نمایاں روشن ہے، اور ظاہر میں بھی ایک نظر دیکھنے کو لوگ تڑپتے ہیں، ظاہر میں بھی ایک نظر دیکھنے کو لوگ تڑپتے ہیں۔ اب ایسا ہی کرم ان ہستیوں پہ بھی ہوا جنہوں نے حق کو تھاما، وہ حق پہ چلے اور اپنی زندگیوں میں حق کا رنگ بھرا، اور اللہ کی عطا سے امت کی بھلائی اور ہدایت کا کام بخوبی کرتے رہے، یعنی اب تک کے آئے اولیاء کرام۔ ایک بار جب میں ان ہستیوں کے مزاروں کی تصویریں دیکھ رہی تھی تو سب کے مزاروں پہ پنجتن پاک کے نام، ان کی محبت بھرے اشعار اور فکرے سجے ہوئے تھے۔ چاروں طرف خوبصورتی سے نام لکھا ہوا تھا، اور مزار بھی خوب روشن تھے، اور جن کی زندگیوں میں ان کو 2 وقت کی پوری روٹی بھی میسر نہ ہوتی کیونکہ فقر کے راہی تھے، تو 2 وقت کی روٹی بھی جن کو پوری میسر نہ ہوتی اور سختیاں ظلم جھیلتے وہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کا ہی پیغام پہنچاتے رہے، پر جب دنیا سے پردہ کیے تو اب روشن مزار بھی دکھائی دیتے ہیں، فیض لیتے لوگ بھی نظر آتے ہیں، محبت اور عقیدت بڑھاتے ہوئے لوگ وہاں حاضری بھی دیتے ہیں۔ ایسے دیکھیں تو بھئی لنگر کے لنگر ان کے نام پہ آج چل رہے ہیں۔ خیر یوں جب ظاہر کی آنکھوں سے بھی دیکھا تو اندر احساس آیا کہ ان کا تعلق قوت ایمانی وہ رنگ ان پاک ہستیوں والا تھا، تو ہی تو ان کی چاہنے والوں نے عقیدت و محبت میں یہ نام اور اشعار سجائے۔ اب اسی سے کرتے کرتے احساس ہوا کہ اتنا روشن کیسے ہے سب، کیسے اتنا روشن سب کچھ؟ تو جب ان کی زندگیوں کو دیکھا، تھوڑا بہت بھی جانا، تو ان کی زندگیوں میں حق کا رنگ پایا، ان کے عمل میں حق کا پیغام تھا، انہوں نے صبر کہاں کہاں کیا، کہاں کہاں وہ ڈٹ گئے، کیسے کیسے امتیوں کو اپنے کردار سے اللہ والا رنگ پہنچایا، یعنی سینکڑوں لوگوں کا نصیب بدلا، سینکڑوں لوگوں کا نصیب بدلا۔ وہ پلٹ آئے اپنے رب کی طرف اور پورے علاقے اللہ کی پناہ میں آ گئے، پورے علاقے اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ لوگ کافر سے مسلمان ہوئے، یعنی بڑی تعداد میں حق آشنا ہوئے، بڑی تعداد میں حق آشنا ہوئے، اور آگے جیسے بہت حد تک ان کے پیروکار بھی حق کا کام ایسے ہی کرتے رہے۔